दर्द छुपा था। फुल एयर कंडीशन रूम में भी उसके माथे पर अब नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी वो एक जोरदार चीख के साथ ऐसे उठी जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर ला फेंका हो। समत, जो उसके साथ ही आज बातें करते उसके बराबर सो गए थे, उसकी चीख सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठे। क्या हुआ महास्तर, तुमने फिर कोई बुरा ख्वाब देखा? समात परेशान से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले। महास्ता गहरी सांस लेती, अपने हवास बाख्ता हालत को नॉर्मल करती आहिस्ता से सर हिला गई। समात ने जल्दी से जग की मदद से ग्लास में पानी निकाला और उसे दिया, जिसे महास्ता ने एक सांस में ख़त्म किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी। मुझे फिर वही ख्वाब आया डैडी, जिसमें मुझे अपने बचपन की जैसी बच्ची नजर आई जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देती है। महास्ता आहिस्ता से बोली। क्या? समात ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं अपने बचपन से उसे ख्वाबों में देखती आ रही हूँ। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, जैसे आईने में नजर आता है मेरा अक्स। अब की बार मास्ता ने भीगी नजरों से बाप की तरफ देखते हुए कहा। समात एक पल को चुप से हो गए। उसे वो तमाम पल याद आए जब मास्ता बहुत छोटी थी और समात उसे अपने पास सुलाते थे। वो छोटी सी बच्ची अक्सर रातों को उठकर जोर जोर से रोने लगती थी और किसी को पुकारती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उसे बताया कि उसके ख्वाब में उसके खुद के जैसी एक लड़की आती है। ये कहते वो उदास हो जाती थी, लेकिन उसने बताया कि उसे अपने ये ख्वाब बहुत पसंद है। उसकी ये बातें सुनकर समात अक्सर सोचते कि क्या सच में लोगों के बीच टेलीपैथी हो सकती है। डॉक्टर ने बताया क्योंकि महास्ता की एक जुड़वा बहन भी थी, इसीलिए उसकी बहन के साथ उसकी टेलीपैथी कनेक्शन है। लेकिन उसे बताया गया था कि जब दोनों बच्चियों की पैदाइश हो रही थी तब दूसरी बच्ची उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसे सुनकर समात को काफ़ी दर्द हुआ था। उसके बाद वो खुद हॉस्पिटल आए थे और उसने अपनी जिंदा बच्ची को गोद में उठाकर प्यार करते हुए अपनी दूसरी मरी हुई बच्ची के बारे में पूछा था, जिस पर हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि माँ उस बच्ची की डेड बॉडी अपने साथ ले जा चुकी है। समात उनकी ये बात सुनकर काफ़ी शौक हुआ। वो कैसे उसे छोड़कर बिना बताए उसकी बच्ची की डेड बॉडी अपने साथ ले जा सकती है। समात ने फिर उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबाइल के सख्त उसूलों के तहत उन्हें धमकी देकर निकाल दिया गया कि अगर वो ज़िंदगी चाहते हैं तो चले जाए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उससे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसे हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और यही सच था। और फिर जब से महास्ता चीज़ों को याद रखने लगी तो उसने बताया कि उसकी एक बहन भी है जो बिल्कुल उसी की तरह से दिखती है। समात को पहले टेलीपैथी की बातें बकवास लगती थी, फिर एक बार जब महास्ता को बहुत तेज बुखार आया तब वो आधी बेहोशी की हालत में बहन बहन पुकार रही थी। समात ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, पर वो जोर जोर से रोने लगी और उसे अपने पास आने से रोक गई। वो रोते हुए अपने बाप से बस यही एक बात कह रही थी कि महास्ता की एक छोटी बहन है, उसकी छोटी बहन बीमार है, लेकिन वो बच्ची तो मर चुकी थी, फिर उसकी बहन कहाँ से आई? महास्ता की बच्ची होने की वजह से कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद महास्ता ने धीरे धीरे अपने ख्वाब बताने बंद कर दिए। सच जो भी हो, एक दिन सामने ज़रूर आकर रहेगा। कानों में पड़ती महास्ता की नम आवाज़ समात को माजी से हाल मिलाकर पटक गई, जिस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते बोले। किस सच की बात कर रही हो? समात सवालिया लहजे में बोले। वही सच जिसे आपने 23 साल से मुझसे छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी नहीं डैडी, बल्कि एक वक्त आएगा कि जब वो सच हम सब के सामने खड़ा होगा। महास्ता ये कहती फिर से बिस्तर पर लेट गई। समात की आंखें महास्ता पर जमी थी, लेकिन इसकी सोचें काफ़ी गहरी थीं। न्यूयॉर्क। डॉक्टर इब्रार जैसी अपने केबिन का दरवाज़ा खोलते अंदर आया तो सामने उस मगरूर शहजादे को कुर्सी से सर टिकाए आंखें मूंदे पाया तो मुस्कुरा दिया। ऊंचा लंबा कद, खूबसूरती तो जैसे उसकी दहलीज की खादिम थी, बेपनाह वजाहत और हुस्न का शाहकार कि देखने वाला उसे देखते ही अपनी हस्ती भूल जाए। मजबूत आज़ा, वर्जिशी जिसामत, फूले हुए जानदार कसरती बाजू, चौड़ा सीना, हैंडसम प्रोफाइल उसके टॉल और बोल्ड फ्रेम को कम्प्लीमेंट करती थी। उसका डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग ऑरा जानलेवा था। कोई मर्द इतना मुकम्मल हुस्न लेकर कैसे पैदा हो सकता है? इब्रार उसे गहरी नजरों से देखता अपनी चेयर पर बैठा। वो साहिर था जो देखने वालों को शहर में जकड़ लेता था। हो गया मेरा जायजा मुकम्मल, अब बात कर लें। वो भला कजीरक था, कैसे ना महसूस कर पाता। इब्रार को अपनी तरफ महवियत से देखता पाकर वो हल्की सी आंख खोल कर देखता बोला। भारी रोबदार आवाज़, वो बिल्कुल मुश्किल से मुस्कुराता था।
اور اگر وہ کبھی مسکراتا بھی تھا تو لوگ اس کو دیکھ کے ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ کسی نے آج تک خلفان غلیظی کو کسی کی طرف پیار سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی غلفان کی کولڈ اور ڈیپ سیڈ آنکھیں تھوڑی کوف ہوئیں تو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان میں بہت سے ٹوٹے ہوئے ستارے آ کر چھپ گئے ہوں۔ اس کی ہینڈسم آنکھیں سچ مچ سٹارز کی طرح دکھائی دیتی تھیں، کھڑی مغرور ناک، گلابی بھرے صاف ہونٹ، گھنے ماتھے پر بکھرے بال اور سب سے خوبصورت اس کی ٹھوڑی پر چمکتا دل۔ کیا کریں، کشمیر گلگت بلتستان کی زمینوں کے اونچے بڑے سردار کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ بندہ ڈوب جائے۔ وہ اتنی اونچی شان، اتنی بھاری ذمہ داری، اتنی قابلیت، مقام، رتبہ اٹھا کر جی کیسے لیتے ہو؟ تک نہیں جاتے؟ مجھے تو تم سے بات کر کے ہی خود پر فخر ہوتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی نامور سیاسی شخصیت بلکہ 32 قبیلوں کا اکلوتا سردار اور بزنس ٹائکون خلفان غلیظی میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ کہو کیسے اس غریب دوست کو اپنی اتنی مشکل اور بھاری مصروفیات سے وقت نکال کر یاد کر لیا؟ ابرار اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھتا ہلکے پھلکے انداز میں بولا، لیکن اس کے برعکس خلفان کی آنکھوں میں زمانے کی تھکاوٹ اور چہرے پر پسماندگی در آئی۔ میری تعریف میں اتنے بھاری الفاظ جو تم نے استعمال کیے ہیں ابرار، ان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے میں اب ٹوٹنے لگا ہوں۔ ذمہ داریوں کو اٹھانے کے ساتھ اپنوں کا بڑھتا اصرار مجھے دن بدن کمزور کر رہا ہے۔ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ میری خوشی کیا ہے۔ اس کے لہجے کی شکست خوردگی دیکھ کر ابرار کا دل دکھا۔ وہ انسان جو لاکھوں کروڑوں میں ایک تھا، چاند کی طرح چمکتا، اس کی پسماندگی دیکھ کر ابرار کو برا لگا۔ وہ تو جیتا ہوا اونچائیوں بلندیوں کو چھوتا ہوا اچھا لگتا تھا۔ میں جانتا ہوں خلفان، تم جس طرح کے انسان ہو، تمہاری جس طرح کی شخصیت ہے، تم نے اس کو لے کر اپنی شریک حیات کے لیے آئیڈیل کیا ہوگا۔ یہ بات تمہاری فیملی کو سمجھنا چاہیے۔ تم ان سے بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ ابرار کو کچھ اندازہ تھا اس کی پریشانیوں کا، تبھی کھل کر بولا، ہم قبائلی لوگ ہیں ابرار، پہاڑوں میں پلے بڑے، سخت اصولوں اور روایتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جہاں جو بات طے کر دی جائے وہ حرف آخر ہوتی ہے، کوئی میری بات نہیں سمجھے گا۔ خلفان گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا بیٹھا۔ ابرار اور خلفان بہت چھوٹی عمر سے دوست تھے۔ خلفان تعلیم حاصل کرنے پاکستان سے جب نیو یارک آیا تب وہ صرف 13 سال کا تھا۔ کم گو، پہاڑوں اور وادیوں کا وہ بیٹا ابرار کو پہلی نظر میں سب سے الگ لگا۔ خلفان کی طبیعت کے مطابق ابرار کو اس سے دوستی کرنے میں کچھ سال لگے، جب بہت مشکل سے جا کر خلفان نے اس کی دوستی کو قبول کیا۔ تعلیم کی سخت روٹین کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو کم ہی وقت دے پاتے تھے، لیکن اپنی یاری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے مل کر خوشگوار پل ضرور گزارتے۔ خلفان کا تعلق غلیظی قبیلے سے تھا، سخت اصول پسند روایتوں والے، جن میں اعلیٰ سرداری جدی پشتی سے چلی آ رہی تھی۔ غلیظی طاقتور قبیلہ جن کی حکمرانی نہ صرف 32 قبیلوں پر تھی بلکہ سیاست میں بھی ان کا اپنا ہی ایک مقام تھا۔ ہر کوئی انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ خلفان جب 16 برس کا ہوا تو اچانک اس کے والد کی وفات ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسے سردار اعلیٰ کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ چھوٹی عمر تعلیم کا سخت پریشر ہونے کے ساتھ اب اس پر سرداری کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں۔ جو فرائض پختہ عمر کے سردار انجام دیتے ہیں وہ خلفان نے بہت چھوٹی عمر سے ادا کرنے شروع کر دیے۔ وقت کے ساتھ نہ صرف اس نے تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے قبیلے والوں کی پوری امیدوں پر اترنے کے ساتھ اس نے اپنے خوابوں کو بھی حقیقت کا روپ دیا۔ 28 سال کی عمر میں وہ ایک نامور طاقتور بزنس مین تھا جس کی شہرت اور کامیابی کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا، لیکن اس سب سے وہ اب تھکنے لگا تھا، کیونکہ قبیلے کے سخت رواج کے مطابق اسے شادی اپنی برادری کی عورت سے ہی کرنی تھی جس سے وہ منہ نہیں پھیر سکتا تھا، اور یہی بات اس کی اذیت کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا تھا، اس کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ وہ صنف نازک سے دور رہتا تھا۔ یہی تو اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ عورت ذات کی عزت کرنا، انہیں احترام کی نظر سے دیکھنا، تو خلفان غلیظی کیسے کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا، اس کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن اب بنا کسی لڑکی کو دیکھے جس کی نہ شکل کا پتہ نہ مزاج عادت کا، وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی کی مضبوط راہوں کا سفر طے کرتا جس سے اس کے آباء و اجداد زبردستی جوڑنا چاہتے تھے۔ اور ابرار کچھ اس کی پرابلم سمجھ چکا تھا۔ تو اب کیا کرو گے؟ وہ بھی فکر مند ہوا۔ ہونا کیا ہے، میں اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ خبر تھی یا کوئی دھماکہ؟ ابرار حیران رہ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنا بڑا وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تمہارا کامیاب بزنس، تم کیسے؟ نہیں خلفان پلیز۔ ابرار کو سچ میں جھٹکا لگا تھا۔ جانتا ہوں تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن میں بزنس اور سرداری ساتھ میں خاندان کے مسائل ایک ساتھ سب ہینڈل نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک طرف ہونا ہوگا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں۔ مجھ میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں۔ خلفان کے لہجے میں ٹوٹی کانچ کی سی چھنکار تھی۔ تو پھر کیا تم اپنے خوابوں کو قربان کر دو گے قبائلی رواج پر؟ ابرار کے لہجے میں صدمہ تھا۔
उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतने प्यारे इंसान की आंखों में जिंदगी की सबसे बड़ी हार देखकर। गुलफान बेबसी से कुर्सी की पुश्त से सर टिकाता आंखें मूंद गया, जैसे कह रहा हो कि कुर्बानी के अलावा तो कोई चारा भी नहीं है। तभी इब्रार का फ़ोन बजा। नंबर देख इब्रार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने घबराकर गुलफान को देखा जो हल्की आंख खोले उसे ही देख रहा था। इब्रार खिसियानी हंसी हंसता उठा और एक साइड में जाकर फ़ोन कान पर लगा गया। अभी उसके बोलने की देर थी जब वो आफत बना राशन पानी लेके उस पर चढ़ दौड़ी। नकम्मे इंसान, कहाँ मर गए थे? एक बेल पर मेरा फ़ोन उठाने में मौत आती है तुम्हें? तुम्हारी तरफ फारिग नहीं बैठी हूँ जो फ़ोन उठाने का इंतज़ार करूँ। आइंदा मेरा फ़ोन उठाने में ज़रा भी लेट हुए ना तो जान से मार दूंगी। तोपों के गोले एक के बाद एक इब्रार पर ऐसे दागे जा रहे थे जैसे वो ख़ानदानी दुश्मन हो। इब्रार ने दांत पीसते लब जोर से दबा लिए, मुबादा कुछ मुंह से ना निकल जाए, नहीं तो ये ड्रैकुलानी वहीं आकर उसे पंखे से लटका देती। मेरी बात गौर से सुनो नकम्मे इंसान, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, उन्हें तुम देख लेना। मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, हॉस्पिटल नहीं आ सकूंगी। और ख़बरदार जो डैडी को भड़काया, नहीं तो तुम जानते हो मुझे इंसानों का भुर्ता बनाना कितने ही अच्छे तरीके से आता है। महास्ता जख्मी शेरनी की तरह कुर्राई थी। अभी वो फ़ोन पटकती जब इब्रार बेचारगी से मिनमिनाया। मंगेतर होने की हैसियत से ना सही, कम अज़ कम सीनियर की हैसियत से थोड़ी इज्जत दे दो महास्ता। आखिर इसमें मेरा कसूर तो नहीं कि समाद अंकल ने बाबा से हमारी मुंह ज़बानी एंगेजमेंट कर दी। यकीन करो, मुझ जैसे बेकस मासूम इंसान में तुम जैसी शेरनी को संभालने की बिल्कुल सकत नहीं। मैं एक सीधा सादा सा इंसान हूँ जो पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इब्रार गुलफान से पूरी तरह मुंह छुपाए बात कर रहा था कि अगर उसे ज़रा भी भिनक पड़ जाती कि इब्रार मिर्ज़ा एक काबिल डॉक्टर अपनी मंगेतर से यूं भी जलील होता है क्योंकि उसकी अपनी मंगेतर से जान निकलती है, तो वो तो उसका खूब रिकॉर्ड लगाता। ना मंगेतर ना सीनियर, दोनों सूरतों में तुम मेरी नज़र में इज्जत के काबिल नहीं। मुंह देखा है अपना? चिंपैंजी के होते सोते लगते हो पूरे। मंगनी मुंह जबानी डैडी ने कर दी तो थी, लेकिन तुम्हें अपना मंगेतर मानती है मेरी जूती? तुम तो क्या कोई भी मर्द अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो मासता स्मात को अपनी मातहत कर सके। शादी तो बहुत दूर की बात, अगर ख्वाब में भी मुझे बीवी बनाने का सोचा ना तो ऐसे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी ना कि शादी का भूत सर से उतर जाएगा। करती हूँ मैं इस जबानी कलामी मंगनी का कुछ। इतना बोलती वो मुंह पर फ़ोन काट गई तो इब्रार, जिसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा था, सामने जासूसी नज़रों से खुद की तरफ खलफान को देखता सटपटा गया। वो बस एक बदतमीज़ पेशेंट की कॉल थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मैं तो बिल्कुल नहीं डरा, ठीक ठाक क्लास ली है मैंने भी। इब्रार पहले तो खिसियानी हंसी हंसा, फिर फ़ख्र से सीना चौड़ा किए झूठ बोला। अच्छा, तेरी शक्ल देखकर लग तो नहीं रहा। गुलफान एक आईब्रो चढ़ाए बेधड़क बोला तो इब्रार का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मेरी छोड़ बेटा, तू अपनी खैर मना। कैसे सारी ज़िंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजारेगा जिसका नाम शक्ल अता पता भी तुझे नहीं पता? इब्रार ने अपने बचाव के लिए उसकी दुखती रग पर हाथ रखा तो गुलफान ने पेपर वेट उठाकर जोर से उसे मारा। गुस्से से घूर कर उसे देखता उठ खड़ा हुआ। मर जाऊंगा लेकिन अब तुझसे अपने दिल की बात नहीं करूंगा। वैसे अल्लाह करे तुझे भी ऐसी लड़की मिले जो तेरा जीना हराम कर दे। गुलफान बददुआ देता तुन फुन करता केबिन से निकल गया तो इब्रार रोनी सूरत बनाए बोला, ऑलरेडी तेरी बददुआ लग चुकी है मेरे यार। वो लड़की नहीं, एक खूनी बला है जो मेरी जान लेकर ही रहेगी। गुलफान बैंक के अंदर आया जब मैनेजर उसे देखकर हैरान होता भाग कर आया। अरे सर, आप यहाँ? आपने क्यों जहमत की? मुझे कह दिया होता, मैं आ जाता। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैनेजर साहब। गुलफान ऑफिस में आता अभी कुर्सी पर बैठा ही था। वो ऐप्स में बात कर रहे थे जब दो नकाबपोश हाथों में गन लिए अंदर आए। मैनेजर के होश उड़ गया। वहीं गुलफान भी सूरत हाल का जायज़ा लेने को एक पल के लिए अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। दोनों रूम से बाहर निकलो, हाथ ऊपर, खबरदार कोई चालाकी दिखाई वरना सर में सुराख कर दूंगा। एक नकाबपोश गुलफान के सर पर बंदूक का निशाना करते धमकी भरे अंदाज में बोला। गुलफान इस वक्त अकेला होता तो एक सेकंड में नकाबपोशों पर काबू पा चुका होता, क्योंकि इन जैसे अगर 10 भी आ जाते तो गुलफान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब उन्हें कौन बताए वो पहाड़ों का बेटा था जहाँ बचपन से बंदूकों के साथ खेलना उनका पसंदीदा खेल था। लेकिन यहाँ बात मासूम मैनेजर की थी। उसकी वजह से अगर मैनेजर की जान चली जाती तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। उसने बहुत तहम्मुल से उन पर अटैक करने का सोचा और बात मानते हुए उनके साथ ऑफिस से बाहर निकल आया, जहाँ मैनेजर जैसे कई मासूम खौफ से कोने में दुब के बैठे थे। वो दो नहीं, तादाद में 4 थे, हर कोने में पोजीशन लिए खड़े थे। गुलफान ने आँख भरी नज़रें उठाकर अपने साथ खड़े नकाबपोश को देखा। ओए हैंडसम, घूर क्या रहा है? चल घुटनों के बल बैठ। अभी वो बात पूरी नहीं कर सका था जब किसी ने गमला पूरी ताकत से उसके सर पर मारा और वो बेचारा ज़मीन पर धड़ाम से गिरा। गुलफान तो हैरान फटी आंखों से देखता रह गया। अचानक फायर हुई, वो तेज़ी से घूमा, हर तरफ औरतों बच्चों की चीखें सुनाई दी। जब दूसरा नकाबपोश भी ज़मीन पर गिरा, उसे पैर से निकलता खून फर्श पर फैलने लगा। तभी गुलफान की नज़रें सामने उठती वहीं जैसे साकित रह गई। सब नीचे झुक जाओ, गन हाथ में उठाते हुए चिल्ला रही थी।
اس کے ریشم سے سلکی بال جو کمر تک پونی ٹیل میں بندھے تھے کمر پر بکھرے بہت حسین لگ رہے تھے۔ 20 سال کی لگتی تھی وہ، بہت ہی حسین ایش گرے بڑی بڑی آنکھوں والی، جن کی پلکیں دور سے ہی گھنی اور مڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ گورا چمکتا دودھ سا رنگ جس میں گلابی گھلی تھی، پتلی گردن، گلاب سے تراشے ہونٹ، اس کی خوبصورتی اس دنیا کی تھی ہی نہیں۔ کوئی اگر اسے چنٹی لے لیتا تو ایسا لگتا خون اس کے جسم سے باہر آ جائے گا۔ اس کا لک بہت کلاسک تھا، لانگ کوٹ جینز میں وہ برائٹسٹ اسٹرانگ اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ وہ اشارے سے دور سے اسے کچھ کہتی چلا رہی تھی، لیکن خلفان تو اس وقت ہوش میں ہوتا تو کچھ کہنے سننے کی صلاحیت رکھتا۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں اسے دیکھ بری طرح اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ گمسم سا سانس روک کے وہ اسے نہار رہا تھا اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ۔ تبھی اسے اپنے بازو میں درد کی شدت کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا جہاں اسے خنجر سے مارا گیا تھا، جس سے اب تیزی سے خون بہتا ٹپک رہا تھا۔ اس نے بہت آرام سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں نقاب پوش ہاتھ میں تیز دھار چاقو لیے ایک بار پھر اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ تبھی وہ لڑکی اچھل کر آتی اس کے سینے پر زور سے لات مار گئی، جس سے نقاب پوش اور ہاتھ میں پکڑا چاقو دور جا گرے۔ بیوقوف انسان، بہرے ہو، سنائی نہیں دیتا؟ میں کب سے چلا چلا کر کہہ رہی ہوں کہ جان بچاؤ، وہ آدمی تم پر اٹیک کرنے والا ہے۔ گونگے بہرے کی طرح کھڑے منہ پھاڑ کر بس دیکھے جا رہے تھے۔ اتنے سانڈ جیسے ہو، ارے کم سے کم اتنی محنت سے بنائی گئی اپنی باڈی کا ہی استعمال کر کے جان بچا لی خود کی۔ میں اکیلی کس کس کو بچاؤں؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑی آتش فشاں کی طرح پھٹی اور خلفان کو لگ رہا تھا جیسے وہ پھول برسا رہی ہے۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بے ساختہ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا، کہیں باہر ہی نہ نکل آئے۔ مہاستا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر گھوم کر ایک زوردار لات اس کے نقاب پوش کو ماری جو ہوش میں آ رہا تھا۔ آپ سب پلیز اٹھیں اور سیف جگہ ڈھونڈ کر چھپ جائیں، یہ صرف 4 نہیں، تعداد میں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک پولیس نہیں آتی ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، وہ ہراساں آواز میں کہتی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر لوگ ادھر ادھر بھاگتے چھپ رہے تھے، لیکن خلفان تو بس یک ٹک اس لڑکی کو ہی دیکھے جا رہا تھا جو اس کے خوابوں کی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مضبوط، نڈر، ذہین فائٹر، ایسی ہی ہم سفر تو اس نے آرزو کی تھی۔ مہاستا نے دیکھا جب مرکزی دروازے سے 4 نقاب پوش گن اٹھائے آ رہے تھے۔ اس نے بھاگنے کی کری، لیکن خلفان کو اب تک وہی دیکھ دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے ان موصوف کو جان عزیز نہیں۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اس کو کالر پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ایک طرف لے گئی۔ دیوار سے لگی چھپ کر وہ باہر کا جائزہ لینے لگی، لیکن اپنے اتنے قریب کھڑی اس دشمن جاں کو دیکھتے خلفان کا تو دل ہی بے ایمان ہو چکا تھا۔ ملائی جیسا بے داغ چہرہ جس سے کوئی نور پھوٹتا ہو، گلابوں کی سی اس کے جسم کی خوشبو، نازک جسم کے اوپر نیچے ہوتی سانسیں خلفان کو پاگل کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ خود کو مکمل بھولتا کہ وہ کون ہے، اس کا مقام، حیثیت کیا ہے، اور کوئی گستاخی کر بیٹھتا تبھی ایک نقاب پوش نے ان پر حملہ کر دیا۔ مہاستا نے پوری طاقت سے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، لات گھمائی، لیکن بر وقت اس کی لات سے بچتا وہ مہاستا کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے اسے شکنجے میں کس گیا، اور یہیں خلفان پر چھایا جادو جیسے بھگ سے ٹوٹا۔ آنکھوں میں غضب کی سرخیاں چھا گئیں، ایک جنون سا اس میں ہلکورے لینے لگا۔ جبڑے کس گئے جب وہ زخمی شیر کی طرح اپنی کمر کے پیچھے سے گن نکالتا سامنے والے نقاب پوش کے سر میں سوراخ کر گیا۔ مہاستا کی آنکھیں تو بے یقینی سے بڑی ہو گئیں۔ جب وہ اتنا ہی خطرناک تھا تو اپنی جان کے حصول کے لیے لڑا کیوں نہیں؟ مہاستا نے ایک پل کو اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وحشت اور غضبناکی نے لے لی تھی۔ وہ باقی نقاب پوشوں کی طرف موت کے فرشتے کی طرح جھپٹا۔ مہاستا نے اب تک تو صرف ان کی پٹائی کی تھی، لیکن وہ تو ان کے جسم کی ہڈیاں چورا کرتے ان کی اذیت دے رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس نے ان نقاب پوشوں کی وہ حالت کی کہ مہاستا تو کیا سب ہی اس کے مشکور دکھائی دینے لگے۔ پولیس بھی پہنچ گئی، تمام لوگوں کو بحفاظت بینک سے نکالا گیا۔ جب وہ اس کے پاس چلتے ہوئے آئے، آپ ٹھیک ہیں؟ خلفان جو اسے اپنی جی جان لگاتے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ایک صدا پر پوری حساسیت کے ساتھ متوجہ ہوتا، ایک بار پھر ہار گیا۔ اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں، حسین چہرہ، خوبصورت لہجہ، پل میں خلفان غلزئی کی دنیا اس کا سکون تہو بالا کر کے رکھ گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس روح زمین پر پہلی ایسی ہستی تھی جس سے بات کرتے خلفان غلزئی کی آواز کانپی، دل دھڑکا، پلکیں پھڑ پھڑائی تھیں، اور دل وہ تو اس کے قدموں میں بیٹھا اس کی مالا جپ رہا تھا۔ خلفان غلزئی 32 قبیلوں کا سردار، بزنس ٹائکون، دولت، شہرت، اونچے مقام، اعلیٰ حیثیت کا طاقتور بادشاہ، ایک انجان لڑکی سے پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ لیکن آپ کا ہاتھ زخمی ہے، اس کی بینڈیج کرنی ہوگی، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں۔ وہ یہ کہتی تیزی سے آگے بڑھی۔ خلفان تو دل کے ہاتھوں مجبور ایسے اس کے پیچھے چل دیا جیسے کوئی خستہ حال غلام ہو۔ مہاستا نے اسٹور سے بینڈیج کا سامان لیا اور فٹ پاتھ پر رکھی ایک خالی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب گن رکھی تو اتنی اچھی فائٹ آتی تھی تو اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اگر بازو کی جگہ چاقو کہیں اور لگ جاتا تو جانتے ہو نا جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کے زخم کو احتیاط سے صاف کرتی وہ شکوہ کر گئی،
خلفان تو جیسے پوری دنیا بھولے ایک بار پھر اس کے شہر میں جکڑ گیا۔ تمہیں دیکھتے رہنے کے لیے خلفان ایک نئی 1000 بار جان سے گزر سکتا ہے۔ اسے خاموش پتھر کی مورت بنا خود کی طرف دیکھ محاستہ کی تیوریاں چڑھی تھی، تبھی ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے محاستہ اس کے زخم کو نہ چاہتے ہوئے بھی زور سے دبا گئی، جس سے خلفان کی سسکی نکل گئی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ میں صحیح موقع کی تلاش میں تھا، لیکن اس سے پہلے آپ آ گئیں گڈ اینجل بن کر، خلفان نے معصومیت بھرے انداز میں کہا تو وہ سحر صدا سے دیکھتی رہ گئی۔ مقابل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڑھے ابھر رہے تھے۔ وہ اسیر ہی تو ہو گئی تھی ایک لمحے کے لیے، یوں لگا جیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو، یوں جیسے سامنے کوئی یونانی دیوتا کھڑا ہو اور وہ ایک عام سی پجارن جو کچھ نہ بول سکے۔ وہ تو بنا کچھ کہے مسکرا کر ہی جیت گیا تھا۔ ادھر سے سارے ہتھیار آزما کر بھی وہ ہار گئی تھی۔ بالآخر وہ جھٹکے سے حواسوں میں لوٹی، آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں اپنی فتح پر۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں چرا گئی، اس کی بینڈیج کرتے کرتے وہ اسے خود سے باندھ رہا تھا۔ ویسے میرا نام محاستہ اسمات ہے، اس کی بینڈیج کرتے وہ سیدھی ہوتی بولی۔ خلفان کے دل پر اس کا نام نقش ہو گیا۔ میں خلفان غلیظی، تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو، بھلے آپ مجھے کوئی نک نیم دے دیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں دل کیوں بار بار پھسل رہا تھا۔ جب اپنی ہی بے خودی پر وہ خود کو دل میں گالیاں دینے لگا، وہیں محاستہ کے لبوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ ویسے میں اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر شودے آدمی۔ خلفان جو سانس رکھے اس کی ہنسی میں ایسے کھویا تھا، خود کے لیے شودے آدمی نام سن کر اچھل پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ نک نیم پسند نہیں آیا؟ آج سے میں آپ کو مسٹر شودے ہی بلاؤں گی، اگر زندگی نے دوبارہ ہمیں ملوایا تو۔ تیکھے انداز میں کہتی اب وہ جانے کو کھڑی ہوئی تھی، لیکن خلفان کا دل تو ابھی سے اس کے جدا ہونے پر تڑپنے لگا۔ زندگی پر کیوں چھوڑے محاستہ؟ خلفان نے بے صبری سے کہا۔ اس کا لہجہ انداز کچھ اور ہی پیغام دے رہے تھے۔ محاستہ چونک گئی۔ آپ کو فی الحال سخت آرام کی ضرورت ہے، اپنے زخم کا خیال رکھیے گا اور یاد سے ہاسپٹل سے۔ ایک آنکھ دبا کر شرارت بھری اس نے بینڈیج روز کروائیے گا، مسکراہٹ سے کہتی وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تو خلفان سر کھجاتا رہ گیا۔ ہاسپٹل کا نام کیوں لیا؟ وہ سوچ میں گم تھا، لیکن تبھی اس نے گیا۔ محاستہ نے ایک خیال آتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ دور تک جاتا اسے دیکھتے اندر تک بہت خوش تھا۔ کتنی مشکلوں سے اس نے دن لگا کر اپنے دل کو رواج کے مطابق شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن محاستہ سے پہلی نظر کی محبت نے اس کی ساری کوششوں پر پل میں پانی پھیر دیا۔ اس کا دل باغی ہو اٹھا جو نہ صرف قبیلہ بلکہ دنیا سے ٹکرا جانے کو بھی تیار تھا۔ اب تو کسی صورت ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ محاستہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرتا۔ اس کے دل کو محاستہ چاہیے تو بس چاہیے تھی، جس کا وہ مضبوط ارادہ خود سے کر چکا تھا۔ سیاہ شال میں اچھے سے لپٹی وہ اونچے نیچے پہاڑوں پر چلتی ان کیمپس کی طرف آ گئی، جہاں کچھ دن پہلے ہی غیر ممالک سے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم آئی تھی ان کے گاؤں میں سیر و تفریح کے لیے، لیکن وہاں کے بچوں عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے ان کا فری چیک اپ کرنے کا سوچا۔ ماہم بھی ایکسائٹڈ سی انہیں دیکھنے کو چلی آئی، جہاں ہر کوئی ان سے چیک اپ کروانے خوشی سے جا رہا تھا۔ اپنے نانا جان سے بڑی مشکلوں سے اجازت لے کر وہ وہاں زرمینہ کے ساتھ پہنچی تھی۔ 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے جو پورے انگریز تھے۔ ماہم اور زرمینہ انہیں ایک طرف کھڑے تعجب سے دیکھ رہی تھی، جو سب کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ایسے نئے لوگ جو سیر و تفریح کے لیے یہاں آتے رہتے تھے ماہم کو بڑے دلچسپ لگتے تھے، جنہیں دیکھنا انہیں بہت پسند تھا۔ اب بھی وہ خوشی سے آنکھوں میں حیرانی لیے انہیں کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ جب کسی نے اس کے پیچھے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پیچھے مڑی تو ایک گولڈن بالوں والی انگریز لڑکی اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ ماہم بھی حیران ہوتی منہ چادر سے ڈھانپ گئی۔ ڈاکٹر محاستہ تم یہاں؟ وہ انگریز سب بولی تو ماہم کے ساتھ زرمینہ بھی اس سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگے۔ دونوں اتنی پڑھی لکھی تو تھیں کہ انگریزی میں بات چیت کر سکتی تھی۔ نہیں، یہ محاستہ نہیں، ماہم ہے، غلیظی قبیلے کی بیٹی اور شیرداد کی نواسی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی؟ زرمینہ اس کی غلط فہمی دور کرتی بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ محاستہ ہے، محاستہ سمات، نیو یارک کے قابل ڈاکٹر سرجن سمات کی بیٹی۔ یہ یہاں کی زمینوں کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کہ وہ انگریز ماہم کا ہاتھ پکڑ کر یقین سے بولی تو دونوں کو زبردست جھٹکا لگا۔ ماہم کا دل زور سے دھڑکا، تبھی وہ کرنٹ کھا کر زرمینہ کے ہاتھ پکڑے اس انگریز لڑکی سے دور بھاگتی چلی گئی۔ وہ لڑکی پیچھے کھڑی محاستہ محاستہ چلا رہی تھی، لیکن ماہم آنکھوں میں آنسو لیے بس بھاگ رہی تھی۔ ہاسپٹل کی طرف چل پڑا اور اگلے دن خوب اچھے سے تیار ہوا۔ خوشبو میں بسا وہ دل میں کئی خواب لیے جذبے اور احساسات کے ساتھ وہ محاستہ سے ملنے اور اپنے دل کی بات اسے صاف کہنے آیا تھا۔ وہ وقت کا ضیاع کرنے کچی عمر کے نوجوان کی طرح افیئر چلانے والا لڑکا تو تھا